السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یا جو ان کے اپنے مسائل ہیں وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ ان پر ان کے دعوے بھی بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلائل ہیں ہی ہمارے پاس اور جو ہم پیش کر رہے ہیں وہی دلائل درست ہیں۔ جس چیز کو وہ نہیں مانتے وہ آپ یعنی اس کے متعلق آپ آیات دکھا دیں، احادیث دکھائیں، انہوں نے نہیں ماننا، کبھی نہیں ماننا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل بتاتے ہوئے یا بیانات کے دوران جو ان کے خطبات ہیں ان کے دوران کہیں نہ کہیں اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اور بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں یا جن باتوں پر وہ مصر ہیں، بضد ہیں، وہ باتیں حقیقت میں اس طرح نہیں ہیں۔ صرف لوگوں کو قائل کرنا، لوگوں کو مطمئن کرنا اور اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، عوام کو دھوکہ دینا، اس وجہ سے اپنی باتوں پر وہ مصر بضد ہیں۔ حقیقت میں اس طرح کی نہیں ہوا کرتی۔ اس طرح کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا مرد و عورت کی نماز کے اندر فرق ہے یا نہیں؟ عورتیں بھی مردوں کی طرح اٹھ اٹھ کر سجدے کریں اور وہ بھی پاؤں پھیلا پھیلا کر قیام میں نماز میں کھڑے ہوں، کیا عورتیں بھی اس طرح کریں؟ تو اس سلسلے میں غیر مقلدین جا بجا بڑے یعنی جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ مرد و عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نماز اس طرح پڑھی جائے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح کہ اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا گیا، مرد بھی اس طرح پڑھیں، عورتیں بھی اس طرح پڑھیں۔ حالانکہ ان کے اور بزرگ بھی مان چکے ہیں، ان کے جس طرح اسحاق جھالوی تھے، انہوں نے تو یعنی بڑی شد و مد کے ساتھ اس چیز کا رد کیا کہ عورتوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ بہرحال لیکن یہاں ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے والے ہیں ان کے بہت بڑے محقق محدث العصر کے نام سے انہیں وہ ان کو لقب دیتے ہیں، پکارتے ہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ وہ مسئلہ سنیں اور پھر آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے، وہ کہتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے، یعنی مسائل بتاتے ہوئے کہیں نہ کہیں بات کھل جاتی ہے نا، پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو چھپی ہوئی چیز اچانک ظاہر ہو گئی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی بات تو ہے جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا۔ چلو سن لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس چیز کو سمجھا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں امام کے ولضالین کہنے کے بعد جس طرح مرد آمین کہتے ہیں، کیا عورتیں بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گی؟ قرآن و سنت کی روشنی سے جواب دیں۔ عورتوں کا آمین بالجار کہنا یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ خفیہ کہیں گی، کیونکہ تمام اہل حدیث محدثین ان کی عورتیں اونچی آواز سے آمین نہیں کہتی، اور حنفی بھی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجماعی مسئلہ ہے، عورتیں خفیہ آمین کہیں گی۔ جار کے لیے دلیل چاہیے۔ ناظرین کرام، سے مسئلہ پوچھا گیا کہ امام جب سورۃ الفاتحہ ختم کرتا ہے تو مرد حضرات زور سے آمین کہتے ہیں، عورتیں کیسے آمین کہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، مردوں کو بھی حکم وہ بتاتے ہیں نا، مردوں کو حکم یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اب عورتوں کو بھی وہی حکم ہے نا۔ لیکن یہاں پوچھا گیا کہ عورتیں کس طرح آمین کہیں، تو انہوں نے کہا عورتیں خفیہ کہیں گی، اس پر اجماع ہے۔ عورتوں کا بلند آواز سے آمین کہنا ثابت نہیں ہے۔ اب یہ چیز بتانا کہ عورت الگ انداز سے آمین کہے، مرد الگ انداز سے آمین کہے، فرق تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن سوال پھر بھی بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ وہ یہ کہ بھی بالآخر عورتوں کو اونچی آواز سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ تو کوئی بتا دیں، سبب کیا ہے؟ آپ جب زیادہ انہیں تنگ کریں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی عورت ہے، ان کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے نا، سمجھ رہے ہیں؟ عورت کی آواز اونچی نہ ہو، کیوں بھائی؟ کیوں؟ عورت کو پردے کا حکم ہے، اس کی آواز باہر جاتی ہے، مرد حضرات سنتے ہیں۔ اب عورت کی آواز اونچی نہ ہو، لیکن عورت کی مرد کے برابر، مرد سے بھی پیٹھ اونچی ہو جائے نا۔ عورت کی آواز پردہ ہے اس لیے خفیہ رکھنا ہے، اس لیے آہستہ کہنا ہے، اور عورت ٹانگیں پھاڑ کر کھڑی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ناظرین کرام، آپ خود سوچ لیں کہ فرق تو ہے لیکن چھپایا کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ جس وجہ سے اس چیز میں فرق ہے، اسی وجہ سے اور مقامات بھی فرق کیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔